بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کا درمیانہ پہر تھا۔ خاموشی کا ایک الگ ہی راج تھا۔ ارد گرد جنگل اور درمیان میں سنسان سڑک پر ایک لڑکی اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی چادر سر سے ڈھلک کر شانوں تک آ گئی تھی۔ اس خاموش زدہ ماحول میں سڑک پر پیدا ہوتی اس کے پیروں کی چاپ نے خاموشی کو توڑا تھا۔ اس اکیلی لڑکی کے پیروں کی آواز نہیں تھی، پیچھے 3-4 مزید لوگوں کے قدموں کی آواز بھی تھی۔ لڑکی بھاگ بھاگ کر تھک گئی اور سڑک پر سانس لینے کے لیے رکی۔ اب مکمل خاموشی تھی۔ لڑکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر کوئی آواز نہیں تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں اسے قدموں کے ساتھ ساتھ کچھ آوازیں بھی سنائی تھیں۔ وہ دوبارہ بھاگنے کے ساتھ ساتھ پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ اسے تیز بھاگنا تھا، ورنہ ممکن تھا وہ اس تک پہنچ جاتے۔ لڑکی جو پیچھے دیکھتی بھاگ رہی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی سے ٹکرائی اور نیچے گری۔ وہ تو شکر تھا کہ گاڑی والے نے بروقت بریک لگائی، جلدی سے باہر نکلا۔ وہ کوئی 40 سے 45 سالہ مرد تھا۔ وہ لڑکی کی جانب بڑھا اور اسے شانوں سے تھام کر اٹھایا، بولا، معذرت خواہ ہوں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دفعے پیچھے دیکھنے کے بعد پھر سے بھاگنے لگی، مگر اس آدمی نے اسے روکا اور دوبارہ بولا، لڑکی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جو رات کے اس پہر تم اس سنسان سڑک پر بھاگ رہی ہو، وہ بھی ایک اکیلی لڑکی؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تو لڑکی روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، بولی، سرکار مجھے بچا لیں، کچھ اوباش میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر اس آدمی کے ماتھے پر مزید پریشانی سے بل پڑے اور بولا، لڑکی تم میری گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں یہاں سے لے جاتا ہوں۔ اس آدمی کی آفر پر لڑکی ایک دم سوچ میں پڑی، سوچنے لگی کیسے ایک انجان آدمی کی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے، نہ جانے وہ کہاں لے جائے، مگر یہ سوچ کر گاڑی میں بیٹھ گئی کہ پیچھے پڑے ان لوگوں سے اللہ نے عزت کی حفاظت کی ہے تو یہاں سے بھی کر دے گا، کیونکہ وہ ان لوگوں سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے بھگانے لگا۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی جسے آدمی نے توڑا۔ وہ بولا، لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے ایک نظر اسے دیکھا، بولی، سرکار میرا نام حجاب ہے۔ وہ لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے تھے؟ آدمی نے پوچھا، اور تم کہاں سے ہو؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کے سوالوں پر وہ خاموش رہی۔ سوچا ایک انجان آدمی کو اپنے بارے میں کیسے سب کچھ بتا سکتی ہے کہ وہ یہاں کیسے پہنچی اور کیا کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی پا کر آدمی بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے روکی اور حجاب سے بولا، آؤ اندر چلتے ہیں۔ حجاب کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سوچا کہیں وہ غلط جگہ تو نہیں آ گئی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی ہے، کیا اسی طرح اس کی عزت کا یہاں بھی سودا کیا جائے گا؟ بہرحال اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ باہر نکلی اور اپنی چادر درست کرتی ہوئی اس آدمی کے پیچھے اپنے قدم لینے لگی۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر ایک بہت بڑا ہال تھا۔ اس آدمی نے کسی کو آواز دی۔ کچھ ہی دیر میں لمبی سی چادر لٹکائے نازیبا لباس میں ملبوس وہ بڑی عمر کی عورت چھن چھن کرتی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور حجاب کا اوپر سے نیچے تک مکمل جائزہ لینے لگی۔ پھر اس آدمی سے بولی، یہ لڑکی کون ہے؟ بولنے کے انداز سے وہ کوئی عام عورت معلوم نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک خواجہ سرا تھی۔ حجاب کو مزید خوف نے آن گھیرا، معلوم نہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ خواجہ سرا اور آدمی اس کے ساتھ کیا کریں گے، مگر وہ بے بس سی کھڑی تھی۔ وہ آدمی اس عورت کو سب بتانے لگا۔ خواجہ سرا دلچسپی سے حجاب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ آدمی بولا، بھائی یہ لڑکی تمہارے حوالے ہے، اس کا مکمل خیال رکھنا
کسی چیز کی پریشانی نہ ہو، میں چکر لگاتا رہوں گا۔ اس کی بات پر خواجہ سرا نے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ آدمی حجاب سے بولا، بیٹا تم یہاں پر مکمل طور پر محفوظ ہو، بائی تمہارا خیال رکھے گی، تم گھبرانا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ حجاب کے سر پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ پیچھے وہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا اس خواجہ سرا کو دیکھنے لگی جس کے منہ میں پان رکھا تھا۔ بولی، چلو اندر چلتے ہیں۔ یہ کہتی وہ مڑی تھی۔ پورے ہال میں اس خواجہ سرا کے پاؤں میں بندھی پازیب کی آواز گونج رہی تھی۔ حجاب بھی نہ چاہتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا جس میں دو وجود کمبل سر تک تانے سوئے ہوئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں اٹھایا تو وہ مندی مندی آنکھوں سے اٹھے۔ حجاب کو ان دونوں کو دیکھ کر جھٹکا سا لگا، کیونکہ وہ دونوں بھی عورتیں نہیں تھیں بلکہ خواجہ سرا ہی تھے۔ حجاب کا دل عجیب سی کیفیت میں دھڑکنے لگا، مطلب یہاں خواجہ سرا بھی ہیں، نہ جانے وہ کون سی جگہ پر تھی جہاں وہ شخص اسے لایا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم تھی کہ وہ دونوں میرے پاس آئے، مجھے مسکرا کر دیکھا۔ ان میں سے ایک لڑکی بولی، تم یہاں سو جاؤ، ہم کہیں اور سو جائیں گی۔ یہ کہتی ہوئی دونوں باہر چلی گئیں۔ بائی حجاب کے پاس آئی اور بولی، یہاں آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اگر کوئی پریشانی ہوئی تو مجھے بتانا۔ یہ کہتی وہ باہر چلی گئی۔ حجاب کو شدت سے رونا آ رہا تھا، اپنے ہونے کے باوجود بھی وہ ان خواجہ سراؤں میں رہے گی۔ پھر یہ سوچ کر اس نے آنسو صاف کیے کہ کیسے اپنے جو اس کی عزت کا سودا کر رہے تھے، اس سے اچھے تو یہ خواجہ سرا ہیں جنہوں نے کم از کم پناہ تو دی تھی۔ انہی سوچوں میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ شور سے کھلی۔ حجاب اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیوں پر کھڑے ہوتے ہوئے نیچے جھانکنے لگی۔ اس کا دل کپ کپ آیا تھا، کیونکہ ہال میں 30 سے 40 خواجہ سرا کھڑے تھے۔ کوئی کچھ گنگنا رہا تھا تو کوئی کہکے لگا رہا تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مگن تھا۔ اتنے میں بائی کی نظر حجاب پر پڑی۔ وہ اس کی طرف آئی، اسے نیچے سب کے بیچ لے کر آئی۔ سب مسکراتے ہوئے حجاب کو دیکھنے لگے، جبکہ حجاب کو ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے سارے خواجہ سراؤں میں وہ اکیلی، اس کا ننھا سا دل کپ کپا اٹھا۔ مگر بائی جس سے اس کا تعارف کرواتی، وہ سب اسے سلام کرتے۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ حجاب سے بے تکلفانہ ہو گئے تھے۔ حجاب کو بھی کچھ حوصلہ ہوا۔ پھر سب باری باری اپنے اپنے کاموں کی طرف نکل گئے۔ کچھ کسی فنکشن پر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حجاب کو یہ سب برا نہیں لگ رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، اس کی عزت کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ رہ رہ کر اسے اپنوں کی یاد آ رہی تھی، ان کے کیے گئے ستم یاد آ رہے تھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس کو ان سب کے بیچ آئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ بھی ان سے مانوس ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن حجاب بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ بائی اور وہ آدمی جس کا نام خاور تھا اس کے پاس آئے۔ خاور نے حال وغیرہ دریافت کیا۔ حجاب نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ توقف کے بعد خاور نے کہا، بچے اگر تم مناسب سمجھو تو ہمیں اپنے بارے میں بتا دو، اور اس رات کیا ہوا تھا؟ آدمی دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ حجاب نے سوچا کیوں نہ بتا دیا جائے، آخر وہ سب اتنی مدد کر رہے ہی تھے۔ یہ سوچ کر حجاب بولی، میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ ماں باپ میرے 2 سال پہلے مر گئے۔ مرنے سے پہلے میرے باپ نے اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ میرا نکاح کر دیا، مگر ستم یہ کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آج تک نہیں دیکھا۔ وہ بھی کبھی مجھے لینے نہیں آئے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا اکلوتا ماموں مجھے اپنے گھر لے گیا، مگر پھر مجھے جلد ہی احساس ہو گیا کہ ماموں میرا خیر خواہ نہیں ہے، میرے ماں باپ کی جگہ لے گا اور میری شادی اپنے اوباش بیٹے سے کروا دے گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ بے شک میرے شوہر نے میری خیر خیریت نہیں پوچھی تھی، مگر میں اس کے نام آخری دم تک بیٹھی تھی۔ میں بہت روئی تڑپی، انکار کر دیا۔ مولوی صاحب نے بھی کہا کہ عورت کا نکاح پر نکاح جائز نہیں، تو ایسے نکاح رک گیا، مگر ماموں کے بیٹے کی نظر مجھ پر تھی، وہ مجھے چھونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شراب پی کر آیا اور میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ وہ تو شکر تھا کہ وہ سب نشے میں تھے۔ میں گھر سے بھاگی، مگر انہوں نے میرا پیچھا کیا۔
پھر اللہ نے آپ کو میرا مسیحا بنا کر بھیجا۔ اللہ کے بعد میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ وہ روتے ہوئے سب بتا رہی تھی۔ بائی کی آنکھیں بھی نم تھیں اس کمسن لڑکی پر ہوئے ستم کو سن کر۔ خاور صاحب نے یہ سن کر لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا اب تم یہاں رہو گی، یہ سب تمہارے خیر خواہی ہیں، کوئی پریشانی ہو تو بائی کو بتا دینا، میں بھی تمہاری خیر خیریت کے لیے آتا رہوں گا۔ اس کی بات سن کر حجاب نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ بائی بولی، بچی یہاں سب میرے بچوں جیسے ہیں، کچھ کو خواجہ سرا کا خطاب دے کر گھر سے نکال دیا، ان کو خاور نے پناہ دی اور میں نے اپنی اولاد سمجھ کر پالا۔ کیا ہوا، اب یہ خواجہ سرا ہیں مگر دوسرے انسانوں سے زیادہ جذبات رکھتے ہیں، آج سے تو بھی میری بچی ہے۔ اس کی بات سن کر حجاب نے ان کا ہاتھ تھاما اور شکریہ ادا کرنے لگی۔ بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سب کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اپنے لیے 4 پیسے خود کمانا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے پناہ دی، شکر گزار ہوں، مگر میں خود بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوگی کہ میں خواجہ سرا کے ساتھ نکلوں۔ خاور اور بائی نے اسے روکنا چاہا مگر حجاب کی منت سماجت سے وہ دونوں بھی مان گئے۔ پھر حجاب نے ان کے ساتھ جانا شروع کیا مگر ہفتے میں 2-3 بار جاتی۔ پہلے پہل اسے گھبراہٹ ہوتی مگر اب وہ کسی پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ پھر 4-5 دفعے جانے کے بعد اس کی گھبراہٹ ختم ہوئی۔ وہ خواجہ سرا کئی محفلوں یا گلیوں سڑکوں پر جہاں بھی اس کے ساتھ ہوتے اس کا خیال رکھتے۔ پھر ایک روز بائی نے حجاب سے کہا کہ ایک امیروں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، وہاں جانا ہے، تم بھی ہمارے ساتھ جاؤ گی، میں بھی ہوں گی۔ اس بات پر وہ راضی ہو گئی اور رات کی محفل کے لیے تیار ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سب ایک بڑے عالیشان گھر میں موجود تھے جہاں ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بڑا امیر ظاہر ہو رہا تھا۔ خواجہ سرا جس کے لیے وہاں گئے تھے وہ کرنے لگے، کبھی کوئی ناچتا تو کبھی کوئی تالی بجاتا، بچے کے اوپر سے دیے جانے والے نیاز لیتا۔ ان میں سے ایک لڑکا جو کب سے یہ سب دیکھ رہا تھا، لڑکے کی نظر اچانک حجاب پر پڑی اور ٹھہر سی گئی مگر کچھ توقف کے بعد فوراً نظریں جھکا گیا۔ سوچا کہ خواجہ سرا بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر حجاب کے ہنسنے کی آواز نے اس لڑکے کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ لڑکے کا دل بے ایمان ہو رہا تھا مگر فوراً سے خود کو سنبھالا اور دوبارہ سوچا کہ میں ایک نکاح شدہ مرد ہوں، ویسے بھی یہ کوئی لڑکی تھوڑی ہے، یہ تو خواجہ سرا ہے۔ وہ چاہے جو بھی سوچتا مگر نظریں بار بار بھٹک کر حجاب پر جا رہی تھیں۔ وہ لڑکا جس کا نام علی تھا اس چیز سے اکتاتا باہر چلا گیا مگر حجاب کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار منڈلا رہا تھا۔ پھر ایک روز یوں ہوا کہ علی اور اس کا باپ بازار میں کچھ سامان خرید رہے تھے کہ علی کی نظر اچانک بازار میں موجود خواجہ سراؤں پر گئی۔ اس کی نظروں نے بے اختیار حجاب کو تلاشا، پھر بہت ساری تلاش ختم ہوئی، اس کو ایک خواجہ سرا کے ساتھ وہ نظر آ گئی۔ علی نے اپنی سوچ کو ملامت کی کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، میں کیوں اسے بار بار دیکھتا ہوں۔ علی کے باپ نے علی کے نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہ ٹھٹکا۔ علی کے باپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ جو دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ خواجہ سرا اور پھر خواجہ سرا میں گھری حجاب کو دیکھ کر لگا کہ وہ جس لڑکی کی ایک عرصے سے تلاش میں تھے وہ یہاں تھی۔ علی کا باپ شدید صدمے میں تھا، ان خواجہ سراؤں میں ایک لڑکی کیا کر رہی تھی؟ بے شمار سوالات نے اس کے دماغ میں جنم لیا مگر جلد ہی علی کے ہلانے پر ہوش میں آئے۔ اس کی جانب دیکھا جو کہہ رہا تھا، کیا ہوا بابا؟ اس سوال پر علی کے باپ نے دوبارہ اس جگہ کو دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ میری حجاب کہاں گئی؟ انہوں نے سوچا اور پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھنے لگے۔ علی پھر سے بولا، بابا کسے تلاش کر رہے ہیں؟ علی کی بات سن کر وہ بولے، بیٹا چلو یہاں سے۔ علی نے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا اور ان کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا مگر دونوں کے دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ بہرحال گاڑی میں خاموشی موجود تھی۔ اگلے روز علی کا باپ جگہ جگہ حجاب کو ڈھونڈ رہا تھا، جس لڑکی کی ان کو اتنے سالوں سے تلاش تھی وہ ملی بھی کہاں۔ خواجہ سراؤں کے ساتھ بے شمار سوالات ان کے دماغ میں گردش کرنے لگے۔ وہ اتنی کمپنیوں کے مالک
ख्वाजा सराओं की जगहों पर जाकर हिजाब के मुतलाशी थे। उनका दिमाग सुन हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो हिजाब को कहाँ ढूंढें। जब उन्हें हिजाब न मिली तो थक हार कर एक जगह बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू निकले। वो खुद से बुड़बुड़ाए, पता नहीं मेरी बच्ची पर क्या कयामत टूटी है, वो जो इन ख्वाजा सराओं के साथ मौजूद थी, जबकि इसे तो अपने मामू के साथ होना चाहिए। खुद से बुड़बुड़ाते वो अपना सर दबाने लगे। बहुत से सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ हिजाब के पास थे। हिजाब का मिलना बहुत ज़रूरी था। एक दिन सड़क पर हिजाब खावर के साथ मौजूद थी कि अली के बाप की नज़र हिजाब पर पड़ी। इससे पहले कि वो भागकर उसकी जानिब जाते, हिजाब गाड़ी में बैठकर चली गई। अली के बाप को फिर से हिजाब के न मिलने पर अफसोस हुआ। खावर जो भी वहीं मौजूद था उसकी जानिब गया और सलाम दुआ के साथ बोला, वो जो आपके साथ लड़की मौजूद थी वो कौन थी और किधर गई? उसके सवाल पर खावर ने उसे अजीब नज़रों से देखा और बोला, तुम्हें उससे क्या, जो भी, तुम अपने काम से काम रखो। उसकी बात सुनकर अली के बाप ने रोते हुए कहा, प्लीज़ भाई साहब, मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दें। वो मेरी अपनी बच्ची है, मेरे दोस्त की बेटी, मेरे बेटे की बीवी है। एक अरसे से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वो रोता गिड़गिड़ाता खावर को बता रहा था। खावर ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। अली को लेकर खावर उसी जगह आ गया जहाँ हिजाब मौजूद थी। घर में दाखिल होते ही अली के बाप को अजीब सा महसूस हुआ, मगर सामने ही उसे हिजाब नजर आई जो हैरत सी अली के बाप को देख रही थी। फिर नफरत से मुंह मोड़ लिया। अली के बाप ने कहा, बेटा मुझसे यूं मुंह न मोड़ो, मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया। हिजाब की आंखों में नफरत थी। चचा जी, आप चले जाए यहाँ से। जब मुझे ज़रूरत थी आप लोगों की तब आपने मुझे तन्हा कर दिया। तब आप कहाँ थे? चले जाए यहाँ से। एक बार भी मुझे लेने नहीं आए। वो रोते हुए बोल रही थी। उसने हैरत से हिजाब की तरफ देखा और बोला, बेटा तुम्हारे मरने के बाद मैं रोज़ तुम्हारे मामू के पास आता था, मगर कभी वो कहते कि तुम किसी दोस्त से मिलने गई हो, कभी कुछ कहते। तुम्हारे लिए मैं इतने तोहफे लाता था जो तुम्हारे मामू और मुमानी को देता कि तुम्हें दें। वो हर दफ़े कहते कि मेरा पैगाम तुम्हें पहुंचा देते हैं, बस तुम ही राज़ी नहीं हो। वो हैरत से हर चीज़ बता रहा था कि हिजाब को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। उसके साथ शुरू दिन से धोखा हो रहा था और उसे इल्म ही नहीं था। बेटा तुम यहाँ कैसे पहुँची? अब की बार दिल में सवाल पैदा हुआ। हिजाब ने रोते हुए सब बताया। अली के बाप को अपना बोझ हल्का महसूस होने लगा। वो अपने दोस्त का कर्जदार था। उसको इल्म ही नहीं था कि उसकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा था। बेटा अब मैं तुम्हें अपने साथ लेने आया हूँ, मुझे इनकार करके मायूस न करना। अली का बाप मिन्नत करते हुए बोला तो हिजाब ने बाई और खावर की तरफ देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। हिजाब ने मुस्कुराकर खावर के साथ जाने की रजामंदी दी और फिर बाई, खावर और बाकी सब मिलकर उनके साथ रवाना हो गई। अली के बाप ने खावर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं मशकूर हूँ आपका जो आपने मेरी बेटी की हिफाजत की। अली का बाप हिजाब को अपने घर ले आया। अली को आवाज़ दी तो वो अपने बाप की आवाज़ सुनकर उनके पास आया, मगर हिजाब को देखकर उसे पहले झटका लगा, फिर नज़रें चुराई कि वो यहाँ क्या कर रही है। बेटा ये है तुम्हारी दुल्हन। अली का बाप बोला तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अली जल्दी से बोला, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो ख्वाजा सरा है। एक ख्वाजा सरा मेरी दुल्हन कैसे हो सकती है? ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर हिजाब शर्मा सी गई, जबकि अली का बाप उसे सब बताने लगा। अब शर्मिंदा होने की बारी अली की थी। सब सुनने के बाद उसने हिजाब की तरफ हंसकर देखा और अपने रब का शुक्र अदा किया कि जो लड़की उसे याद आती थी वो न तो कोई ख्वाजा सरा थी, ना ही कोई गैर लड़की थी, बल्कि उसकी अपनी बीवी थी। उसे बहुत खुशी हुई। अल्लाह का शुक्र अदा करते वो थकता नहीं था। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।